بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تین خبریں بہت اہم۔ ایک تو پی ٹی آئی کے انقلابی بغاوت اور لانگ مارچ دونوں سے ہی بھاگ گئے ہیں اور 3-4 دن کے اندر اندر ان کا جوش و خروش ٹھنڈا ہو گیا ہے، جھاگ کی طرح بیٹھ گیا ہے اور اچھا بچہ بننے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں محاورہ کہ کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ مصرع ہے لیکن یہ ایک محاورہ بھی ہے کہ جب آپ حقائق کو دیکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ اور دوسری یہ ہے کہ گنڈا پور نے اپنے سارے وہ انقلابی اعلانات اور جنگ کی دھمکیاں اور وہ سارا جو ایک پوسٹر بنایا ہوا تھا اس نے اپنا، اس کی نفی کرتے ہوئے متعلقہ حلقوں کو، حکومت کو نہیں، متعلقہ حلقوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ میں وفاقی حکومت سے کوئی محاذ رائی نہیں کروں گا اور جو رولز آف گیمز ہیں ان کے مطابق میں ورکنگ ریلیشن شپ رکھوں گا اور میرا تصادم کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کو وزارت اعلیٰ ملی ہے اور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کتنی مزیدار، کتنی لذیذ شے ہے اور انقلاب کے نعروں کے بل پر اگر میں جنگ لڑوں گا تو 6 مہینے کے بعد ہی میری حکومت ختم ہو جائے گی، بلکہ اس سے پہلے ختم ہو جائے گی۔ گورنر آج لگ گیا تو حکومت ختم، اور وہ اب ان کو چسکا چند دنوں میں پڑ گیا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایک اس طرح کا اقدام کر کے گویا خان کی ناراضگی بھی مول لے لی ہے، لیکن اب خان کیا کر سکتا ہے؟ وہ اس کو ہٹا بھی نہیں سکتا۔ اسٹیبلشمنٹ کو ایک واضح پیغام اس نے بھیجا ہے، وہ ہے۔ اور پھر یہ کہ تیمور جھگڑا نے بتا دیا ہے کہ یہ کس طرح بھتے لے رہا ہے اور دوسرے لوگوں سے 10 کروڑ اور تیمور جھگڑا سے 20 کروڑ کا بھتہ اس نے مانگا، جبکہ عمران خان نے خود تیمور جھگڑا کی موجودگی میں جب یہ ملنے گئے تھے تو اس کو ہدایت کی تھی گنڈا پور کو کہ اس کو وزیر بنانا ہے، لیکن بھتہ نہ دینے پر اس نے اپنی ایک آزاد امپائر بنا لی ہے اور بھتہ نہ دینے پر اسے وزارت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ یعنی ملک کے غداروں اور ملک کے دشمنوں میں پیسے کی بنیاد پر جنگ چھڑ گئی ہے۔ اور پھر یہ اب چیز سامنے آنا شروع ہو گئی ہے کہ پختونخوا میں 70% نتیجے جعلی تھے۔ وہاں کی اپوزیشن نے فارم نمبر 45 تلاش کرنے اور اکٹھا کرنے شروع کر دی ہے، جہاں اوور رائٹنگ کی گئی علی شیر مروت کو دھاندلی سے جتوایا گیا ہے۔ اور پھر یہ کہ اس سے پہلے میں ان موضوعات پر آنے سے پہلے ایک سوال پوچھنا بنتا ہے کہ کہو بولو خان صاحب، یہ چوتھا تھپڑ منہ پر جو لگا ہے بلکہ لپاٹا لگا ہے، اب اس کا مزہ آیا؟ اب کیا کہتے ہو آپ کہ اس چوتھے تھپڑ کے بعد؟ اور چوتھے تھپڑ کی تفصیل یہ ہے، آپ نے خبر یہ سن لی کہ آئی ایم ایف نے عمران خان کے خط کا جواب یوں دیا ہے کہ اس خط کو گٹر میں پھینک دیا ہے اور صاف الفاظ میں کہا ہے کہ یہ تو ہمارا مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ کسی ملک کے اس طرح کے معاملات میں مداخلت کریں، یہ حکومت جانے اور آپ جانے اور حکومت جانے، ہم تو پاکستان کی نئی حکومت سے معاملات طے کرنے کے لیے، سمجھوتا کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں سیٹل ہو اور پھر ہم پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ خیر، آئی ایم ایف نے پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کام کرنا ہے؟ وہ تو قرض دیتا ہے اور اس پر سود وصول کرتا ہے۔ لیکن نکتے کی بات تو یہی ہے کہ عمران خان نے جو غداری کی تھی، آئی ایم ایف کو خط لکھ کر کے پاکستان کو دیوالیہ کر دو، تو اس کا جواب اسے مل گیا ہے ایک تھپڑ کی صورت میں، ایک زناٹے دار لپاٹے کی صورت میں۔ یہاں میں خبر پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، میں اس بات پر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ خط لکھنے کی خبریں آ رہی تھیں تو لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ تمام لوگ یہ کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ ٹی وی میڈیا پر بیٹھے ہوئے کچھ پی ٹی آئی کے حامی اینکر پرسن اور تجزیہ نگار بھی دبے لفظوں میں یا گول مول لفظوں میں یہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف اس خط کا پازیٹیو رسپانس نہیں دے گا، آئی ایم ایف کی یہ روایت نہیں رہی ہے، آئی ایم ایف کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے اور آئی ایم ایف اس طرح کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ خان صاحب کے اس خط کا امپیکٹ جو ہے وہ زیرو ہوگا۔ یہ کچھ لوگوں نے تو خیر صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا، بلکہ زیادہ تر لوگوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ زیرو امپیکٹ ہوگا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اور خان کے اپنے حامی بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک غیر ضروری مشق کی ہے۔ غیر ضروری مشق نہیں، یہ وہ گناہ لازم والی بات ہے کہ یعنی ایسا گناہ جس میں خان کو مزہ تو کچھ بھی نہیں آیا، لیکن اس گناہ کی اس کو عمران خان کو سزا تو ضرور ملے گی۔ اب میں جو سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب سب لوگوں کو پتہ تھا، میڈیا کو پتہ تھا، سیاستدانوں کو پتہ تھا، اقتصادی ماہرین کو پتہ تھا،
سفارتکاروں کو پتہ تھا، یعنی ہر طبقے کے لوگوں کو پتہ تھا کہ IMF کو خط لکھنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا، تو عمران خان جو بقول خود کے اور جو بقول PTI کے لوگوں کے دیوار کے پار بھی دیکھ لیتا ہے، اس کا ایسا وہ صاحب کشف آدمی ہے، تو اس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ میرے خط کا زیرو امپیکٹ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان نے اس یقین کے ساتھ خط لکھا تھا کہ IMF جو ہے وہ پاکستان کا قرضہ روک دے گی میرے اس خط کے بعد، کیونکہ مجھے تو نہ سننے کی عادت ہی نہیں ہے، تو IMF بھی مجھے نہ نہیں کر سکتا۔ میرا سوال یہ ہے PTI والوں سے کہ تم تو کہتے تھے کہ تمہارا لیڈر بڑا تدبر ہے، اس کا بڑا ویژن ہے، وہ اندھیرے میں بھی دیکھ لیتا ہے، رات کو بھی دیکھ لیتا ہے، دیوار کے پار بھی دیکھ لیتا ہے، تو ایسی حقیقت جس کو ایک لے مین بھی سمجھ رہا تھا کہ عمران خان یہ فضول کام کر رہا ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا بلکہ اس کا نقصان ہونا ہے، تو عمران خان کو کیوں نہیں پتہ چلا؟ یا تو اس کے دو ہی جواب ہیں کہ یا تو وہ عقل سے پیدل ہے، گاؤدی ہے، غبی ہے، اور یعنی اس کو کیا کہیے، جو بھی صفت آپ اس کو اس میں صفت میں مبالغہ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، یا تو وہ یہ ہے احمق ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ ملک دشمنی میں اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ اسے سامنے کی چیز بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو بہرحال یہ چوتھا تھپڑ تھا جو عمران خان کے منہ پر ایک لپاٹے کی صورت میں زناٹے کے ساتھ لگا۔ چوتھا تھپڑ اس لیے کہ اس سے پہلے امریکہ نے عمران خان کی لابینگ کی ساری کوششیں کہ وہ انتخابی نتائج کو تسلیم نہ کرے اور نئی حکومت کو تسلیم نہ کرے کا جواب 3 پے در پے تھپڑوں سے دیا، 3 پے در پے۔ پہلا تھپڑ یہ تھا کہ امریکہ نے پاکستانی حکومت کو مبارکباد دی کہ وہ ذمہ داری سنبھال رہی ہے الیکشن جیتنے کے بعد، اور دوسرا تھپڑ جو اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا PTI والوں کے لیے، وہ تھا مریم نواز صاحبہ کی پنجاب کی وزارت اعلیٰ سنبھالنے کے موقع پر جو پیغام بھیجا، اور جس کو رد کرانے کے لیے PTI کی یہودی لابیسٹ نے کل پھر امریکی دفتر خارجہ سے یہ ریکویسٹ کی کہ یہ مریم نواز صاحب والا جو مبارکباد کا پیغام ہے کم سے کم آپ یہ تو واپس لے لیں، تو اس نے انکار کر دیا۔ یہ 2 تھپڑ ہو گئے، اور تیسرا تھپڑ یہ امریکہ نے اس مبارکبادی پیغام پر اظہار مسرت کیا اور اس پر بھی پاکستان کو مبارکباد دی۔ ظاہر ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت میں کچھ خیر سگالی ہوتی ہے، مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع ہوتا ہے جو نواز شریف کا تختہ الٹ کر ختم کر دیا گیا تھا، اگر وہ مذاکرات کا عمل شروع ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں خیر ہے دونوں ملکوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی، اور پاکستان کے لیے بھی، بھارت کے عوام کے لیے بھی، اور ساتھ ہی اگر دونوں ملکوں میں تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت کے مسلمانوں کو ہوگا BJP کے گنڈوں نے جن کا جینا دو بھر کر رکھا ہے، اور جب پاکستان اور بھارت کے تعلقات خوشگوار ہوں گے تو BJP کے ان گنڈوں کو عوام کے اندر پہلے جیسی فیور نہیں ملے گی جو اس وقت مل رہی ہے۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ ضیاء الحق کے دور سے شروع ہونے والے جہاد کشمیر نے سب سے زیادہ نقصان کشمیر کا کیا، اور دوسرے نمبر پر نقصان انڈیا کے مسلمانوں کا کیا، اور تیسرے نمبر پر نقصان پاکستان کا کیا۔ اور اس وقت ہم جیسے لوگ تو خیر نہیں سمجھتے تھے، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ جہاد کشمیر شاید کوئی ایک اچھی اسٹریٹجک موو ہے، لیکن جو سمجھدار لوگ اس وقت سینئر تجربہ کار جو لوگ تھے، جو ہم سے تجربے میں بڑے تھے، عمر میں بڑے تھے، علم اور معلومات میں بھی بڑے تھے، اور وہ ہمیں بتاتے تھے کہ جہاد کشمیر کا لوزر جو ہے وہ بالآخر پاکستان ہوگا اور کشمیر ہوگا اور انڈیا کے مسلمان ہوں گے۔ خیر اس کی یہ ایک لمبی کہانی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے دنیا بھر میں پاکستان کی فیور سپورٹ ختم ہوتی گئی، اور انڈیا کے اندر جنونی ہندوؤں کی 2-3 طبقات ہیں نا، ایک وہ ہندو ہیں جو خود کو سیکولر اور لبرل کہتے ہیں اور کسی حد تک وہ پاسداری بھی کرتے ہیں ان اصولوں کی، ان کی تعداد کم ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو پاکستان کے اور مسلمانوں کے مخالف تو ہیں لیکن اتنے انتہا پسند نہیں، بس یہی کہ کوئی گالی دے دی یا گھر کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی، لیکن جانی دشمنی تک جانے والے، مسلمانوں کو زندہ جلانے والے ہندوؤں کو بھی ایک تعداد ہے، انتہا پسند ہندوؤں کو۔ وہ جہاد کشمیر کی وجہ سے وہ ان جنونی ہندوؤں کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ 100 سال کی تاریخ میں راشٹریہ سویم سیوک سنگھ، جن کو کبھی بھی 10% سے زیادہ آبادی کی حمایت حاصل نہیں رہی، ان کو جناب 70 اور 60% کے درمیان حمایت حاصل ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی تھی ہمارے لیے بھی، انڈیا کے مسلمانوں کے لیے بھی، اور خود انڈیا اور ہندوؤں کے لیے بھی۔ تو یہ اگر پاکستان اور انڈیا میں معاملات طے ہوتے ہیں
کہ یعنی ہم نے خوش اسلوبی سے آگے بڑھنا ہے، تسویت طلب مسائل کو تسویت طلب مان کر بھلے سے ان کو ایک طرف رکھ دیں کچھ عرصے کے لیے، لیکن اس دوران باہمی تعلقات ہوں گے، تجارت ہوگی، تو اس سے فائدہ کس کو ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ تو عمران خان کی بصیرت تھی دیوار کے پار دیکھنے والی۔ اچھا، اب لانگ مارچ کی خبر بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم ہے۔ انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر یہ فیصلے کیے تھے کہ 20,000 کا جلوس پشاور سے روانہ ہوگا، اور کچھ یعنی لاہور کا جلوس آپشنل تھا، کیونکہ ان کو خیال تھا کہ جہاں پنجاب کی حکومت لانگ مارچ کو نکلنے نہیں دے گی، لیکن ان کا خیال تھا کہ 4-5 ہزار آدمی لاہور، گجرانوالہ، پنڈی، مری، اس طرح کے ادھر ادھر کے علاقوں سے ہم کھینچ تان کر اسلام آباد پہنچا دیں گے۔ 4-5 ہزار یہ ہو گئے اور 20,000 پشاور والے ہو گئے، اور بلکہ ان کا خیال تھا بعض لوگوں کا کہ پشاور سے شاید 20,000 سے بھی زیادہ لوگ نکل آئیں، اور اگر یہ 20-25 ہزار لوگ اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں، ظاہر ایک بڑی خبر بن سکتی ہے، دنگا فساد ہو سکتا ہے، اس طرح کا ان کا منصوبہ تھا، اور اس میں پھر گھیراؤ جلاؤ، غنڈہ گردی، بسوں ٹرینوں کو آگ لگانا، یہ ساری چیزیں ان کے پروگرام میں شامل تھیں، اور یہ پرسوں تک یہ چیز طے تھی کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ لیکن پھر وہ بات ہوگی کہ کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا، ان کو اپنی عوامی سپورٹ کا پتہ چلا کہ ورکر نہیں نکلیں گے، اور دوسرا کہ اسٹیبلشمنٹ کا موڈ نظر آیا ان کو، یعنی کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے سے، اور پھر جو اندر سے خبریں ان تک پہنچی۔ کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو پبلک میں نہیں آتی اس طرح، لیکن وہ اندر کھاتے طے کر دی جاتی ہے، ان میں سے کچھ خبریں فیڈ کر دی جاتی ہیں، کچھ خبریں فیڈ نہیں کی جاتی، وہ اسٹریٹجی کا حصہ ہوتی ہے کہ ان کو تو اوپن نہیں کرنا۔ جیسا کہ آپ نے کل انصار عباسی صاحب کی خبر پڑھی، انصار عباسی صاحب کو خاصی پریشانی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو وہ ہر روز دوسرے تیسرے روز وہ متعلقہ حلقوں سے رابطے کرتے رہتے ہیں کہ کوئی خیر کی خبر آئے، کوئی نرمی کی خبر آئے، کوئی صلح صفائی کی خبر آئے۔ جس طرح کی خبریں چل رہی ہیں، بعض حلقے دے رہے ہیں کہ جناب نرمی کا فیصلہ ہو گیا ہے اور عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو گئی ہے اور وہ باہر آ رہا ہے، اور اس طرح کی باتیں۔ تو انصار عباسی صاحب نے کل پھر رابطہ کیا تو ان کو جواب ملا کہ جناب نرمی نہیں، بلکہ آرمی ایکٹ میں کچھ مزید ترمیم ہو رہی ہے، جس کے بعد ان کا مکو اچھی طرح ٹھپا جائے گا، اور خاص طور پر ان لوگوں کا جو براہ راست ملوث تھے اور جو سہولت کار تھے اور جو ماسٹر مائنڈ تھے۔ مطلب یہ ہے کہ عمران خان ٹاپ آف دی لسٹ ہے ان لوگوں میں جن کا مکو ٹھیک ٹھاک طریقے سے ٹھپا جانا ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا، یہ ساری خبریں ان تک پہنچی۔ تو اب یہ معاملہ ٹال دیا گیا ہے، پی ٹی آئی کے ورکروں کو اور قیادت کو یہ بتایا گیا ہے کہ لانگ مارچ اب ہوگا اپریل کے آخر میں، کہ اپریل میں نکالیں گے، اور میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں، دعویٰ نہیں، میں یہ خیال کر رہا ہوں کہ یہ اپریل میں بھی لانگ مارچ نہیں کر سکیں گے۔ بغاوت کا منصوبہ بھی ٹھپ ہو گیا، اور بغاوت کے بجائے اب کچھ اس طرح کے پیغامات دیے جا رہے ہیں کہ کچھ مکمکا کر لو اور کچھ نرمی کرو، کچھ لوگوں کو چھوڑ دو۔ اس دوران کچھ تھوک کے حساب سے ضمانتوں کی خبریں آئیں، تو یہ جو ٹی وی پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو لے اڑی، اور کیا وہ محاورہ ہے کہ لے اڑنا اور کات ڈالنا، اس طرح کاتا اور لے اڑی، کاتا اور لے اڑی، اس طرح کا نا لے بھاگی، وہ والا محاورہ کہ جیسے وہ ضمانتیں تھوک کے حساب سے خبریں آئیں لاہور کی ایک عدالت سے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو جناب وہ تو ڈیل ہو گئی، این آر او مل گیا عمران خان کو، اب عمران خان رمضان کے اندر باہر آ جائے گا، پہلے یہ ورکر باہر آ جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ وہ یوتھیا جج تھا عمران خان کا وفادار سیشن جج، جو عمران خان سے وفاداری نبھا رہا تھا، اس کو اے او ایس ڈی بنا دیا گیا، اور یہ ایک واضح پیغام ہے، اس کو اس کی سیٹ سے دہشت گردی کے عدالت سے اس کو اٹھا دیا گیا اور ایک کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہم باتیں کرتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ عدلیہ کے اندر پچھلے ادوار میں بلکہ 2014 سے جو بھرتیاں اسٹیبلشمنٹ نے کی ججوں کی، ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں، سیشن کورٹس میں، دہشت گردی کی عدالتوں میں، نیب کی عدالتوں میں، ہر سطح پر ان اداروں کو عمران ڈوز ججوں سے بھر دیا گیا، جو جج تھے ہی نہیں، جو تھرڈ ریٹ اور ناکام وکیل تھے، یعنی وکالت بھی ان کی کامیاب نہیں تھی، لیکن ان کو جج بنا دیا گیا، اور تاکہ بعد میں جب وہ جو 10 سالہ پلان تھا، بلکہ تاحیات پلان تھا، جس کے تحت جنرل فیض نے پھر آرمی چیف بننا تھا اور عمران خان نے پاکستان کا صدارتی نظام والا صدر بننا تھا۔ ایک تو موجودہ صدر ہے نا، وہ پارلیمانی نظام کا صدر ہے جس میں اس کے اختیارات رسمی ہوتے ہیں، لیکن صدارتی نظام والا صدر جس میں تمام اختیارات صدر کے پاس ہوتے ہیں، پارلیمانی نظام میں تو کچھ اختیار
कैबिनेट के पास होते हैं, कुछ पार्लियामेंट के पास होते हैं और कुछ वज़ीर आज़म के पास होते हैं, लेकिन सदारती निज़ाम में तमाम इख्तियारात सदर के पास होते हैं, यानी वो हुकूमती निज़ाम का घंटा घर होता है। तो उस निज़ाम के तहत ये जज भर्ती किए गए थे। इसी वजह से हुकूमत को, निज़ाम को, इदारों को, मुल्क के अवाम को परेशानियों का सामना है, क्योंकि इन जजों को ज़ाहिर कैसे निकालें। तो ये ज़ाहिर इस पर भी नज़र है। अब आपने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट ने कैसा गंद मचाया। बात यह है कि कौमी असम्बली को कोई सूबाई हुकूमत आर्डर दे ही नहीं सकती, और सुप्रीम कोर्ट ये पहले ये फैसला भी दे चुकी है कि हाई कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को कोई आर्डर नहीं दे सकती, इसलिए कि इलेक्शन कमीशनर एक आईनी इदारा है। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के जजों ने तो गोया कि तय कर रखा है कि अपना मजाक उड़वाना है, जमहूरियत को भी मजाक बनाना है, आइन और कानून के भी मजाक बनाना है। आप अंदाज़ा करें, जब जरताज गुल को ज़मानत दी गई थी तो मौसूफ ने इनको पहले दावत की, वो चरसी टिक्का पेशावर के किसी मशहूर रेस्टोरेंट से मंगवा कर खिलाया गया। वो जरताज गुल का पेटू पेट नहीं भरा, बहुत पेटू औरत है, तो फिर जनाब उसके लिए मछली मंगाई गई, मछली खिलाई गई, ज़मानत पहले दी गई। क्या जज इस तरह किया करते हैं कि जिस मुलज़म को ज़मानत दें उसको मछली भी खिलाएं, उसके लिए चरसी टिक्का भी मंगवाएं, उसके लिए कोल्ड ड्रिंक्स भी मंगवाएं, उसके लिए अदालत का रेस्ट रूम भी खोलें? कभी ऐसा सुना आपने? तो लेकिन पेशावर वालों ने किया। पेशावर कोई भी हाई कोर्ट इलेक्शन कमिश्नर को डिक्टेट कर सकती है, और ना ही कौमी असम्बली के स्पीकर को तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कौमी असम्बली भी का स्पीकर भी एक आइनी अहदेदार है और इलेक्शन कमीशन भी एक आइनी अहदेदार है, जबकि हाई कोर्ट्स जो हैं ये आइनी इदारे उस तरह के नहीं है। उस तरह का आइनी इदारा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ आइन की तशरीह होती है और आइन के तहत फैसले होते हैं। और हाई कोर्ट्स को पहले रोका भी जा चुका है, लेकिन वो फिर बाज नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया, स्टे आर्डर दे दिया कि जनाब 13 तारीख तक खसूसी नशिस्तों के उम्मीदवार जो है, अरकान जो हैं, वो हलफ नहीं उठा सकते। मकसद एक ही था कि एक तो आसिफ जरदारी की सदारत है, इसके वोट कम हो, जीत तो उसने फिर भी जाना है, लेकिन उसके वोट कम हो तो, और दूसरा ये था कि कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हुक्मरान जमातों को ना मिल सके, जो कि मिल रही है, जो बल्कि मिल गई है। तो इसका फिर अंजाम जज ने, मौसूफ जज ने देख लिया कि कौमी असम्बली के स्पीकर ने हलफ उठवा दिया। सवाल पर उन्होंने एक डिप्लोमेटिक जवाब दिया कि हमें तो जनाब पेशावर हाई कोर्ट का कोई हुक्म मिला नहीं। मेरे ख्याल में उनका जवाब ये बनता था कि पेशावर हाई कोर्ट को कौमी असम्बली के स्पीकर को आर्डर देने का कोई इख्तियार ही नहीं है, क्योंकि एक आइनी इदारा ही ये आर्डर दे सकता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट वो भी कौमी असम्बली के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती, और ना उसने कभी की है। ये जो मिसाल दे रहे हैं ना कि कासिम सूरी की रूलिंग को जो इन्होंने उल्टा था, तो भाई वो कौमी असम्बली के मामलात में मुदाखलत नहीं थी, वो कौमी असम्बली आइन और कानून के तहत ये तय है, यानी इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती कि अगर तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाए तो उस पर फिर गिनती अज खुद लाजमी होती है। बिल्कुल ऐसे जैसे इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दे, 20 तारीख को इलेक्शन होंगे और 19 की रात को वो इलेक्शन मुलतवी कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट उसको कान से पकड़ कर बुला सकती है, लेकिन हाई कोर्ट ये काम तब भी नहीं कर सकती। तो बहरहाल अब उस मौसूफ जज ने अपनी इज़्ज़त अफजाई करा ली। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल गई है। अब ये रिवर्स करने की कोशिश मुझे तो नहीं लगता कामयाब होगी, चाहे ये मामला कौमी असम्बली में चला जाए। अच्छा, मुस्लिम लीग के एक रहनुमा हैं हनीफ अब्बासी साहब, उन्होंने एक बयान दिया है, कहा है कि पख्तूनख्वा में 70% नतीजे जाली हैं। अच्छा, ये बात उनकी तरफ से नहीं, ये बेशुमार तरफ से आई है, बल्कि इप्सोस जो एक आलमी इदारा है और इलेक्शन से पहले तक वो PTI का बड़ा पसंदीदा इदारा था, गैर मुल्की इदारा है, उसका पसंदीदा इदारा था, उसने भी कहा, उसने ये ज़रा बात दूसरे एंगल से की। उसने कहा कि पाकिस्तान के 70% वोटर ये समझते हैं कि सबसे ज़्यादा धांधली पख्तूनख्वा में हुई, सबसे ज़्यादा धांधली, यानी पूरे पाकिस्तान में जितनी धांधली हुई उससे ज़्यादा पख्तूनख्वा सूबे में हुई। अब हनीफ अब्बासी साहब ने ये कहा है। अब इधर एक उन कागजात की तलाश शुरू कर दी गई है, फार्म 45 की, जिन में धांधली की गई है, और बहुत मुख्तसर मुद्दत में कुछ दिनों तक बहुत सारे सबूत आने वाले हैं कि वहाँ किस तरह जालसाजी की गई। PTI एक्चुअली 33 से 40% सीटों तक जायज़ जीती है, उससे ज़्यादा उसने जितनी भी सीटें ली हैं वो सारी धांधली से हैं। और
اب اس کا انجام کیا ہوگا یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے ایک بات کی خبر ملی ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے کہا گیا ہے کہ آپ کچھ دن خاموش رہیں، ہم کچھ نہ کچھ کریں گے۔ وہ اس وعدے کو پورا کرتے ہیں یہ نہیں کرتے، لیکن ان سے یہ کہا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا جو فائنل اٹیک انہوں نے کرنا تھا نظام پر یا حکومت پر یا اداروں پر یا جو بھی الیکشن کمیشن پر، انہوں نے فی الحال پینڈنگ رکھا ہوا ہے اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ وعدہ پورا ہوتا ہے ہی نہیں۔ اور ظاہر مولانا فضل الرحمان بہت ناراض ہیں اس لیے کہ پختونخوا صوبے میں ان سے 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں چھینی گئی ہیں، 14 سیٹیں قومی اسمبلی کی، جو میرے پاس اطلاع ہے 14 سیٹیں، اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں تقریباً 32 کے قریب جے یو آئی کی سیٹیں تھیں جو پی ٹی آئی نے چھینی ہیں۔ جماعت اسلامی کی 4 سیٹیں تھیں، وہ پی ٹی آئی نے جال سازی سے چھینی ہیں۔ مسلم لیگ کی قومی اسمبلی کی 2 سیٹیں اس نے چھینی ہیں، اور اسی لحاظ سے صوبائی اسمبلی کی، اسی طرح اے این پی کی اور دوسری۔ پھر آپ کو بیان یاد ہوگا، ایم ایل ولی خان نے چیلنج کیا ہے، بار بار چیلنج کیا ہے، لیکن اس کا جواب پختونخوا حکومت دے رہی ہے، نہ پی ٹی آئی دے رہی ہے۔ ان کا چیلنج ہے کہ پختونخوا صوبے کی 10 حلقوں کو کھول دیا جائے، 10 حلقے قومی اسمبلی کے اگر پختونخوا کے الیکشن کمیشنر کھول دے تو احمد ولی صاحب کا دعویٰ ہے کہ ان سیٹوں پر پی ٹی آئی کی دھاندلی، جس میں انہوں نے نتیجہ الٹ کر کے رکھ دیا، ثابت ہو جائے گی۔ یہ کب ہوگا یہ ابھی ہمیں دیکھنا ہے۔ تو ناظرین، میں نے ایک بات کی تھی، اس پر میں اگلے پروگرام میں کچھ اہم معلومات اور تجزیے کے ساتھ کچھ چیزیں رکھوں گا سامنے، اس کا میں خلاصہ بیان کر کے رخصت ہوتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ الیکشن کے نتیجے کو دنیا بھی مان لے گی اور پاکستان بھی مان لے گا۔ آپ نے دیکھ لیا، دنیا نے قبول کر لیا، دنیا میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ پاکستان دوبارہ الیکشن کرائے یا دھاندلی کی سنگین شکایات ملی ہیں، بلکہ اگر زیادہ سے زیادہ جو بات کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ اپوزیشن جو الزامات لگا رہی ہے، پاکستان اپنے نظام کے تحت ان کی تحقیقات کرائے۔ یعنی ہم الزام نہیں لگا رہے، جو الزام اپوزیشن لگا رہی ہے ان کی تحقیقات کرائے۔ زیادہ سے زیادہ یہ بات کی گئی، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا، آئی ایم ایف نے مان لیا، چین نے مان لیا، روس نے مان لیا، امریکہ نے، یورپی یونین نے، مڈل ایسٹ نے، سب نے مان لیا۔ اور پاکستان کے اندر دن بدن آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھاندلی کا جو شور ہے وہ دن بدن مدھم پڑ رہا ہے، اور اس نے مدھم پڑھتے پڑھتے ختم ہو جانا ہے، اور یہ طے ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔